بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روہیل ٹال کے ناظرین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر سری لنکا کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جس میں لوگ سری لنکا کے منسٹرز اور ان کے پراپرٹی کو جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ تو اس سارے واقعے کی حقیقت کیا ہے، آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سری لنکا میں پرتشدد احتجاج، مظاہرین نے حکمران راجا پکشے خاندان کے گھر جلا دیے۔ سری لنکا میں مشتعل مظاہرین نے حکومت کے حامیوں سے پرتشدد جھڑپوں کے بعد حکمران راجا پکشے خاندان اور متعدد اراکین اسمبلی کے مکانات کو نذر آتش کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ سری لنکا میں معاشی بحران کی وجہ سے شروع ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں وزیر اعظم مہندا راجا پکشے نے پیر کو استعفیٰ دیا، لیکن اس کے باوجود تشدد کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ حکومت مخالف مظاہرین نے مہندا راجا پکشے کی سرکاری رہائش گاہ کا محاصرہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ سری لنکا میں جاری پرتشدد مظاہروں میں سوموار سے اب تک حکمران جماعت کے ایک رکن پارلیمان سمیت 7 افراد ہلاک جبکہ 119 زخمی ہو چکے ہیں، اور حکام کی جانب سے ملک بھر میں عائد کرفیو میں بدھ تک توسیع کر دی گئی ہے تاکہ حالات قابو میں لائے جا سکے۔ مظاہرین مہندا راجا پکشے کے استعفے کے بعد اب یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے بھائی اور سری لنکا کے صدر گوتابایا راجا پکشے بھی مستعفی ہو۔ سری لنکا میں مہنگائی اور بجلی کی بندش کے خلاف گزشتہ مہینے سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سری لنکا اس وقت سنگین معاشی بحران سے دوچار ہے جو کہ جزوی طور پر غیر ملکی کرنسی کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ بحیرہ الہند میں 2.25 کروڑ سے زیادہ آبادی والے اس ملک کو بڑے پیمانے پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ایندھن، ضروری اشیاء خرد و نوشت اور ادویات کی کمی کا سامنا ہے، جس کے سبب عوام کا حکومت کے خلاف غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بھائی کا بھائی کو استعفیٰ۔ 76 سالہ راجا پکشے کے ترجمان کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر گوتابایا راجا پکشے کو بھجوا دیا ہے۔ ملک کے صدر گوتابایا راجا پکشے وزیر اعظم مہندا راجا پکشے کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس استعفے سے بحران حل ہونے میں مدد ملے گی، تاہم صدر گوتابایا پکشے کی موجودگی میں ان کے مخالفین کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا امکان کم ہے۔ اکثر سری لنکن چاہتے ہیں کہ گوتابایا راجا پکشے بھی اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ سری لنکا کو سن 1948 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے معاشی بحران کا سامنا ہے۔ حکومت نے فوری مالی امداد کی درخواست کی ہے۔ گزشتہ ہفتے صدر کی رہائش گاہ کے باہر ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین نے کولمبو میں صدر گوتابایا راجا پکشے کی ذاتی رہائش گاہ کے قریب رکاوٹیں کھڑی کر دی اور گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی، جس کے بعد فوج کو تعینات کیا گیا اور بغیر وارنٹ کے مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ پیر کو کولمبو میں صدر اور وزیر اعظم کے دفاتر کے باہر پرتشدد واقعات کے بعد پولیس اور فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس نے حکمران جماعت کے سینکڑوں حامیوں پر پولیس حصار توڑنے اور مخالف مظاہرین پر ڈنڈوں سے حملہ کرنے کے بعد آنسو گیس اور واٹر کینن فائر کیے۔ پیر کی رات خبر رساں ادارے AFP نے بتایا کہ مظاہرین کی جانب سے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے اندرونی سیکیورٹی حصار کو توڑنے کی کوشش کے دوران فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ وزیر اعظم کی ٹیمپل ٹریس رہائش گاہ کے باہر مظاہرین کے خیمے اکھاڑنے کے بعد پولیس نے ساحلی پٹی پر مظاہرین کے صدر کے خلاف لگائے گئے کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ ایک عینی شاہد نے کہا کہ ہمیں مارا گیا، میڈیا، خواتین اور بچوں کو بھی مارا گیا۔ دوسری طرف دارالحکومت کے مضافات نیٹامبوا میں پولیس نے کہا کہ ہزاروں مظاہرین نے حکمران جماعت کے ایک رکن پارلیمان کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے مظاہرین پر فائرنگ کی جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے AFP کو بتایا کہ بعد میں وہ اور ان کے ایک محافظ بھی ہلاک پائے گئے۔ اس طرح جنوبی شہر ویراکیٹا میں ایک اور رکن پارلیمان نے اپنے گھر کے باہر مظاہرین پر فائرنگ کی جس سے 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات ہے کہ مظاہرین حکمران جماعت کے سیاستدانوں کی املاک کو آگ لگاتے رہے اور حکومتی اہلکاروں پر حملہ کیا گیا۔ اپریل میں مظاہروں کی شروعات سے ہی مظاہرین صدر راجا پکشے کے دفتر کے باہر پرامن انداز میں خیمہ زن تھے۔ سری لنکن لوگوں کو بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی قوت خرید سے باہر ہو جانے پر غصہ ہے۔ سری لنکا کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور اب یہ خوراک، دواؤں اور ایندھن جیسی ضروری اشیاء بھی درآمد نہیں کر سکتا۔
حکومت کی جانب سے ہنگامی طور پر عالمی امداد کی درخواست کی گئی ہے۔ اس نے کووڈ-19 کی عالمی وبا کو اس مشکل کا ذمہ دار قرار دیا ہے جس کے بعد سیاحت پر منحصر سری لنکن معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ سری لنکن معیشت کا زر مبادلہ کے لیے غیر ملکی کرنسی پر بڑی حد تک انحصار تھا، مگر معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی بے نظمی اس کی وجہ ہے۔ مظاہرین کی جزوی فتح، اقتصادی غیر یقینی کے شکار ملک میں مہندا راجہ پکشے کا استعفیٰ حیران کن نہیں تھا۔ کئی دن سے چہمگوئیاں چل رہی تھی کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ سننے میں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی نے بھی اس سے اقتدار چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ آخری کچھ دنوں میں مہندا راجہ پکشے اپنی جگہ قائم رہے۔ ان کا موقف تھا کہ دوسرے بھائی کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہونے کی وجہ سے انہیں نہیں جانا چاہیے، مگر بالآخر انہیں جانا پڑا۔ الوداع کہنے سے قبل انہوں نے صبح کے وقت اپنے حامیوں کے ایک جلسے سے خطاب کیا، جنہیں بعد میں حکومت مخالف مظاہرین پر حملہ کرتے دیکھا گیا تھا۔ جب وزیر اعظم کے استعفے کی خبر کولمبو کی گلیوں میں پہنچی تو لوگوں کو خوشی سے ناچتے ہوئے دیکھا گیا۔ کئی ہفتوں سے ان کا مطالبہ تھا کہ دہائیوں سے سری لنکا پر حکومت کر رہے راجہ پکشے خاندان کو اب مستعفی ہو جانا چاہیے، تاہم اسے اب بھی جزوی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا اصل ہدف صدر ہے، مگر ایسی کوئی علامات نہیں کہ وہ اقتدار سے الگ ہو رہے ہوں، جس کا مطلب ہے کہ مظاہرے جاری رہیں گے۔ پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال سے عوام دوچار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں بھی سری لنکا جیسا حال ہو۔ اس سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستانی حکمران کو ہدایت نصیب کرے۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں۔ مجھے سوشل میڈیا پر فالو کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔